اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اس سے برتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم علیہ السلام کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ سورہ الحجر میں ارشاد ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور سورہ رحمان میں ارشاد ہے، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن عباس، اکرمہ، مجاہد اور حسن وغیرہ نے مارج من نار کی تفسیر میں طرف لہب یعنی آگ کی اونچی لپیٹ اور ایک دوسری روایت میں آگ کی خالص اور بہترین قسم بتائی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ المعارج کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ آگ کی وہ لپیٹ جس میں آگ کے ساتھ سیاہی بھی ملی جلی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جو تفسیر میں نے بیان کی یہ اوپر بیان کردہ آیات کی ہیں جن میں آگ کے متعلق بتایا گیا ہے۔ کیونکہ میں نے عربی کی تلاوت نہیں کی تھی اور صرف ترجمہ پڑھا تھا، اس لیے یہاں بتانا ضروری تھا۔ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی جنوں کا آگ سے پیدا ہونا مروی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنوں کو آگ کی اونچی لپیٹوں سے، اور آدم علیہ السلام کو تمہیں بیان کردہ تمہارے وصف والی اس چیز مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مذکورہ 12 آیتوں میں سے ثانی ذکر آیت میں اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ جنوں کو انسانوں سے قبل پیدا کیا گیا تھا۔ سورہ اعراف کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دل، آنکھ اور کان کے مالک ہوتے ہیں، یعنی ہماری طرح وہ بھی سوچتے، دیکھتے اور سنتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ بعض احادیث میں جنوں کے کھانے، پینے، ہنسنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کرنے وغیرہ کی بھی صراحت ملتی ہے۔ شیطان کی آواز کا ہونا تو اس آیت سے ثابت ہے، ان میں سے تو جس سے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی تھی۔ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ شیطان کی اصل جن ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کہ سورہ الکہف میں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جنوں کی اصل ابلیس ہے، جس طرح کہ آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، پس ابلیس جو کہ جنوں کا باپ ہے۔ جنوں اور شیطانوں میں یہ سب موجود ہے کہ ہم انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں، مگر کسی چیز کو نہ دیکھ سکنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ان کا وجود برحق ہے، مثلاً بجلی کے تاروں میں بہکتی برقی لہریں، کرنٹ، مقناطیس میں موجود لوہے کے لیے قوت کشش، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہوا ہے جسے کہ ہر انسان محسوس تو کرتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ جنوں اور شیطانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے برخلاف چرندوں اور پرندوں کو یہ قوت عطا کی فرمائی ہے کہ وہ جنوں اور شیطانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ملک کو ہانک دیتے ہوئے سنو
تو اللہ سے اس کے فضل کے طلبگار بنو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور جب تم گدھے کو کھینکتے ہوئے دیکھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کتوں کو بھونکتے اور گدھوں کو بھینکتے ہوئے سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہ ان کو دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور بخاری شریف کی تھی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے۔ میری اگلی آنے والی ویڈیو انشاءاللہ جنوں اور شیطانوں کی شکل و صورت کے متعلق ہوگی۔ اگر آپ جنوں اور شیطانوں کی شکل و صورت کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو میری اس ویڈیو کو بھی ضرور سنیے گا۔